السلام علیکم سامعین و حاضرین، یہ آڈیو قیام پاکستان سے قبل صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کے حالات اور سیاست کے متعلق ہے۔ خدائی خدمتگار آزادی ہند کی ایک تحریک جو عدم تشدد کے فلسفے پر برطانوی راج کے خلاف صوبہ خیبر پختونخوا کے پشتون قبائل نے شروع کی تھی۔ اس تحریک کی سربراہی خان عبدالغفار نے کی، جو مقامی طور پر باچا خان یا بادشاہ خان کے نام سے معروف تھے۔ بنیادی طور پر یہ تحریک پشتون علاقوں میں سماجی و فلاحی کاموں کے لیے ترتیب دی گئی تھی، جس کا مقصد تعلیم کے متعلق شعور اور خون ریزی کے خلاف بیداری پیدا کرنا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی رنگ میں ڈھلتی گئی اور متعدد مرتبہ برطانوی راج کے زیر اطاع آئی۔ 1929 تک اس تحریک کے تمام رہنما صوبہ بدر کر دیے گئے اور مرکزی رہنما گرفتار کر لیے گئے۔ سیاسی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس تحریک کے رہنماؤں نے آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس سے رابطے بھی قائم کیے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت نہ ملنے پر اس تحریک نے باقاعدہ طور پر 1929 میں انڈین نیشنل کانگریس سے الحاق کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کانگریس کی حمایت کے بعد برطانوی حکام پر سیاسی طور پر دباؤ میں اضافہ ہو گیا۔ دوسری طرف مسلم لیگی رہنماؤں نے بھی اخلاقی طور پر سیاسی قیدیوں کی حمایت شروع کر دی، جس کے بعد خان عبدالغفار خان کو رہا کر دیا گیا اور تحریک پر عائد پابندیوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تعزیرات ہند 1935 کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی چھوٹے پیمانے پر انتخابی عمل شروع کیا گیا اور اسی کے بعد 1937 کے انتخابات میں خان عبدالغفار خان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ خدائی خدمتگار تحریک کو 1940 کے بعد ایک بار پھر برطانوی راج کے زیر اطاع آنا پڑا، کیونکہ اس تحریک نے ہندوستانی چھوڑو تحریک میں خوب سرگرمی دکھائی۔ اس دور میں خدائی خدمتگار تحریک کو صوبے میں آل انڈیا مسلم لیگ کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1946 میں خدائی خدمتگار تحریک نے کانگریس کی اتحادی کے طور پر انتخابات میں حصہ لیا اور بھاری کامیابی حاصل کی۔ گو کہ اس تحریک کو مسلمانوں کی تحریک پاکستان کے نمائندگان کی جانب سے انتہائی شدید مخالفت کا سامنا تھا۔ حکومت برطانیہ کے ہندوستان میں خاتمے اور حکومت کی منتقلی کے مذاکرات کے دوران میں کانگریس اس بات پر رضامند ہو گئی کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ ہلاک کر دیں۔ کانگریس کو اس بات کا یقین تھا کہ خدائی خدمتگار تحریک کی حمایت کی وجہ سے وہ نہایت آسانی سے اس ریفرینڈم میں صوبہ خیبر پختونخوا کو ہندوستان میں شامل کروا سکیں گے، مگر خدائی خدمتگار تحریک نے ریفرینڈم میں حصہ لینے سے انکار کر دیا اور صوبے کا پاکستان سے الحاق ہوا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد غیر متوقع طور پر خدائی خدمتگار تحریک کو نئی پاکستانی حکومت کے زیر اطاع آنا پڑا۔ اس تحریک کی حکومت پاکستان نے برطرف کر دیا اور اس تحریک پر پابندی عائد کر دی۔ خدائی خدمتگار تحریک سے پہلے کے حالات۔ 20ویں صدی سے پہلے پشتون معاشرہ نہایت جنگجو، عدم مساوات کا شکار، بنیاد پرست اور سماجی بگاڑ، جہالت اور غیر تعلیم یافتہ بنیادوں پر استوار تھا۔ تعلیم کے مواقع نہایت محدود تھے۔ یہاں آباد تمام پشتون قبائل مسلمان تھے اور معاشرے پر مذہب کی چھاپ واضح تھی۔ معاشرے پر مساجد کے امام جو مولوی کہلاتے تھے، ان کی گرفت نہایت مضبوط تھی۔ تعلیم حاصل کرنا اور خاص طور پر انگریزی طرز پر قائم سرکاری مدرسوں میں بچوں کا تعلیم حاصل کرنا جہنم مثال ہونے سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ خان عبدالغفار خان کے مطابق تعلیم کے متعلق اس تمام پروپیگنڈے کا مقصد پشتونوں کو غیر تعلیم یافتہ اور جہالت میں غرق رکھنا تھا۔
اس وجہ سے یہاں کی آبادی ہندوستان میں سب سے زیادہ پسماندہ تصور کی جاتی ہے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ مولوی انگریز سرکار کی منشا پر کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ چونکہ یہاں اسلام کو آئے کافی عرصہ بیت چکا ہے، اسلامی تعلیمات اپنی اصل شکل سے مسخ ہو چکی ہیں۔ تحریک کا منبع پشتونوں کی سماجی اصلاح کے واسطے چلائی گئی تحریک جو انجمن اصلاح افغان کہلاتی ہے، اس تحریک کا ابتدائی مقصد سماجی بگاڑ کی اصلاح اور جسم فروشی کے خلاف آواز اٹھانا تھا۔ خان عبدالغفار خان جو اس تحریک کے بانی تھے، اس بات سے آگاہ تھے کہ جب بھی برطانوی حکومت نے تحریک کو کچلنے کی ٹھانی ہے تو براہ راست افواج کا استعمال کیا ہے۔ اگر برطانوی حکومت کو اس حوالے سے مکمل کامیابی حاصل نہیں بھی ہوتی، پھر بھی ان کی اس تحریک کو جزوی نقصان بھی خاصا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے خان عبدالغفار خان نے اس تحریک کو مجموعی طور پر عدم تشدد کے فلسفے سے جوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تحریک قصہ خوانی بازار پشاور میں ہوئے فسادات سے پہلے شروع کی گئی تھی، جب اس تحریک کے سینکڑوں غیر مسلح حامیوں پر برطانوی فوجیوں نے کھلے عام گولی چلائی۔ اس واقعے کے بعد اس تحریک کو پشتون حلقوں میں کافی پذیرائی ملی۔ یہ نقصان شاید اس نقصان سے کہیں کم تھا جو 1947 میں پاکستان کے قائم ہونے کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کے مسلم لیگی وزیر اعلیٰ عبدالقیوم خان نے اس تحریک کو گرفتاریوں اور سرکاری تحویل میں تشدد کے ذریعے پہنچایا۔ اس تحریک پر پابندی عائد کرنے کے علاوہ بڑے پیمانے پر گرفتاریاں اور مشہور بابرہ قتل عام دراصل اس تحریک کو پہنچانے والا ناقابل تلافی نقصان تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس تحریک کو اپنے جوبن کے زمانے میں تقریباً 1 لاکھ غیر مسلح سرخ پوشوں کی حمایت حاصل تھی۔ بینرجی میکولی کا جو غیر مسلح پٹھان کے مصنف ہیں، ان کے مطابق خدائی خدمتگار تحریک مقامی طور پر چلائی جانے والی نہایت اثر انگیز تحریک تھی۔ اس تحریک کے 2 بنیادی اجزاء تھے، اسلام اور پشتون ولی۔ عدم تشدد کا فلسفہ دراصل اسلام اور پشتون ولی کی اصل روح سے ملاپ کھاتا تھا، اور یہی اس تحریک کی برطانوی راج کے دوران کامیابی کی ضمانت بھی بن گیا۔ تحریک کی ابتدائی دور میں سماجی اصلاح اور پشتونوں کی برطانوی سامراج کے سامنے اہمیت واضح کرنا تھا۔ 2 اہم ستون تھے۔ خان عبدالغفار نے خدائی خدمتگار تحریک کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے مقامی طور پر دوروں، جلسوں اور مباحثوں کے ذریعے اپنے نقطۂ نظر کو نہایت خوب انداز میں پشتون حلقوں میں منوا لیا تھا۔ انجمن اصلاح افغان کے نام سے شروع ہونے والی یہ تحریک مختلف شاخوں میں مشتمل تھی، جن میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شاخیں انجمن زمینداران اور نوجوان تحریک برائے پشتون جرگہ تھی، جو 1927 میں قائم کی گئی۔ 1928 میں پشتون مسائل اور سماجی اصلاحات کو اجاگر کرنے کے لیے خان عبدالغفار خان نے ایک میگزین پختون کے نام سے جاری کیا۔ 1929 میں قصہ خوانی بازار پشاور میں ہونے والے قتل عام کے بعد اسی شام کو خان عبدالغفار خان نے انجمن اصلاح افغان کو خدائی خدمتگار تحریک میں ضم کر دیں اور اس کے سیاسی مقاصد کی نشاندہی کا اعلان کر دیا۔